جلیں گی علم و عمل کی شمع ہدایت النور کے ہی دم سے۔ شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اقیموا الصلاة ولا تکونوا من المشرکین۔ اللہ رب العزت کا ارشاد گرامی ہے، مسلمانوں کو خطاب ہے۔ اللہ پاک فرما رہے ہیں اے ایمان والو، نمازوں کو قائم کرو، مشرکوں کی طرح مت بڑھو، مشرکوں کا فعل مت کرو۔ اس آیت مبارکہ سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اگر مسلمان جب تک نماز کی پابندی کرتا ہے، رمضان ہو یا غیر رمضان ہو، تو مشرکوں کسی حرکت نہیں کرتا۔ لیکن اگر خدا نخواستہ مسلمان ہو کر اگر وہ نماز کی پابندی نہیں کرتا، کبھی پڑھ لی کبھی نہیں پڑھی، رمضان میں پڑھی رمضان کے علاوہ نہیں پڑھی، اگر یہ حرکت وہ کرے گا، ایک نماز بھی وہ چھوڑے گا، فرض نماز چھوڑے گا، تو اس آیت سے معلوم ہوتا ہے اس نے ایسی حرکت کی جو مشرکوں کا کام ہے، مسلمان کا کام نہیں۔ اس لیے آپ کو خبردار کرنا چاہتا ہوں، تنبیہ کرنا چاہتا ہوں، بڑے بڑے گناہوں میں سے ایک بڑا گناہ یہ بھی ہے کہ مسلمان فرض نماز کو چھوڑ دے، ترک کرے۔ ایک فرض نماز کو چھوڑنا دو صورتیں ہیں، ایک صورت تو یہ کہ وقت گزرنے کے بعد اس کی قضا کی جائے، اور ایک صورت یہ کہ بالکل نہ پڑھی جائے۔ اگر قضا کی جائے گی، اس سے متعلق حدیث میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو بغیر کسی عذر شرعی کے فرض نماز کو قضا کرے گا تو اس نے گناہ کبیرہ کیا، یعنی بہت بڑا گناہ اس نے کیا۔ اپنے وقت پر نماز کو ادا نہیں کیا اور بعد میں اس نے قضا کر لیا، اس کو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گناہ کبیرہ فرمایا ہے۔ اور اگر ایک مسلمان نماز ہی نہیں پڑھتا، نہ فجر کی، نہ ظہر کی، نہ عصر کی، نہ مغرب، نہ عشاء، کوئی بھی فرض نماز نہیں پڑھتا، تو میں سمجھتا ہوں کہ شریعت مطہرہ میں اس کے گناہ کا کوئی پیمانہ نہیں ہے، اتنا بڑا گناہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بیان نہیں کیا۔ قرآن نے کہا کہ بھائی کہ نماز بالکل نہیں پڑھنا، یہ مشرک تو کر سکتا ہے، مسلمان نہیں کر سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث مبارکہ میں آتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بھئی کہ نماز کو قائم کرنا اور نہ کرنا یہ ہمارے اور کفر کے درمیان فرق ہے۔ بنیادی فرق یہ ہے کہ جو آدمی نماز کا اہتمام کرتا ہے، 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے، جماعت سے ہو یا جماعت کے بغیر ہو، لیکن نماز کو ترک نہیں کرتا، تو وہ سمجھ لے کہ بھئی کہ مسلمان ہے، ایمان والا ہے، اللہ کی نظر میں اس کا ایمان قابل قبول ہے۔ اور اگر خدا نخواستہ ایک آدمی کلمہ پڑھنے کا دعویٰ کرتا ہے، اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے کہ لیکن نماز نہیں پڑھتا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اس نے کافروں والا کام کیا، کفر والا فعل کیا۔ اس لیے میری گزارش ہے کہ بھئی کہ جہاں آپ اللہ سے بہت سارے مال و دولت، بہت سارے مسائل کے حل کے لیے دعائیں کرتے ہیں، آپ کی سب سے بڑی دعا اور سب سے اہم دعا یہ کہ اللہ سے یہ مانگے کہ اللہ میں جس طرح رمضان میں نماز پڑھتا ہوں، عام سال کے اندر بھی مجھے نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ یہ آپ کی سب سے زیادہ دعا ہونی چاہیے۔ اگر آپ کی نماز ہو گئی، نماز پڑھنے والے آپ بن گئے، تو انشاءاللہ امید ہے کہ آپ ایمان کے ساتھ دنیا سے جائیں گے، اللہ پاک دنیا کے بھی اور آخرت کے بھی مسائل حل فرمائے گا۔ لیکن خدا نخواستہ اگر مسلمان ہو کر نماز نہیں پڑھتا، اللہ کو اتنا بھی نہیں جانتا کہ دن میں 5 وقت اس کے دربار میں حاضری دے، صرف دریز ہو، تو ایمان کی بھی کوئی گارنٹی نہیں ہے، اور اسی طرح دنیا اور آخرت کے مسائل اور پریشانیوں کے حل ہونے کی بھی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے دوست نے یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے نصیحت کی اور فرمایا کہ بھئی کہ اگرچہ تو قدر کر دیا جائے، کاٹ دیا جائے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا۔ نمبر 2 یہ نصیحت کی کہ بھئی کہ کبھی نماز کو ترک نہیں کرنا، نماز کو نہیں چھوڑنا۔ کیوں؟ اس سے کہ جو نماز کو چھوڑ دیتا ہے، نماز نہیں پڑھتا، اللہ پاک کا عہد اور ذمہ اس سے اٹھ جاتا ہے، اللہ پاک کا ذمہ ختم ہو جاتا ہے۔ اور اس کا مطلب علماء نے یہ بیان کیا ہے کہ جو مسلمان نماز پڑھتا ہے، 5 وقت کی نماز کی پابندی کرتا ہے، تو اللہ پاک اپنے ذمے لے لیتا ہے کہ میں اس کو جنت میں داخل کروں گا، اپنے اوپر لازم کر لیتا ہے کہ میں اس کو جنت میں داخل کروں گا۔ لیکن اگر ایک مسلمان نماز نہیں پڑھتا تو اللہ پاک اس ذمے کو، اس عہد کو ختم کر دیتا ہے۔ اسی طرح ابو الدرداء فرماتے ہیں کہ میرے خلیل نے، میرے دوست نے مجھے یہ بھی نصیحت کی کہ کبھی بھی شراب نہیں پینا، اس سے یہ تمام کے تمام گناہوں کی کنجی ہے، تمام کے تمام گناہوں کی جڑ ہے۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں دو بڑی بڑی چیزوں کا ذکر کیا ہے، ایک شرک کا ذکر کیا کہ شرک نہیں کرنا، اور ایک یہ فرمایا کہ شراب نہیں پینا، اور اس کے ساتھ تیسری چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کو فرمایا کہ نماز ترک نہیں کرنا۔ اگر ایک آدمی شرک کرتا ہے اور ایک آدمی شراب پیتا ہے جتنا گناہ کرتا ہے، اسی طرح اگر ایک آدمی نماز کو ترک کرتا ہے وہ بھی اتنا بڑا گناہ کرتا ہے۔ اس لیے بہت عاجزانہ درخواست ہے کہ اگر اپنے گھر کا ماحول سکون والا چاہتے ہیں، اپنی زندگی سکون والا چاہتے ہیں، اپنے ہر طرف سے خیر و عافیت چاہتے ہیں، اللہ کی رحمت کو اپنی طرف متوجہ کرنا چاہتے ہیں، تو خدا را مسجد سے نماز سے اپنا تعلق جوڑیے۔ جب آپ یہ تعلق جوڑیں گے تو انشاءاللہ اللہ کی رحمت آپ کی طرف، آپ کے گھر کی طرف، آپ کے کاروبار کی طرف متوجہ ہوگی۔ صحیح بخاری شریف کے حدیث مبارک ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس نے ایک عصر کی نماز چھوڑی تو اس کا ایسی ہلاکت، ایسی تباہی و بربادی ہوئی جیسے کہ کسی کا مال بھی لٹ گیا ہو، گھر بار بھی لٹ گیا ہو، تمام کے تمام اہل و عیال تباہ و برباد ہو گئے۔ خدا نہ خواستہ اگر آپ پر کوئی ایسی مصیبت آ جائے، آپ کا گھر بھی تباہ و برباد ہو جائے، آپ کے بال بچے بیوی بچے سب فنا ہو جائے، مال وال سب کچھ لٹ جائے، آپ بالکل روڈ پر آ جائیں، ایک پہنے ہوئے کپڑے کے علاوہ کچھ بھی آپ کے پاس نہ ہو، آپ کتنے پریشانی، کتنے غمگینی کی حالت میں ہوں گے، کتنے سخت پریشان ہوں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ صرف ایک نماز کے چھوٹنے پر مسلمان کیسی تباہی و بربادی ہوتی، اتنا نقصان ہوتا ہے۔ افسوس کے ساتھ کہتا ہوں، بہت افسوس کے ساتھ کہتا ہوں، بہت سارے مسلمان ان باتوں کو کوئی اہمیت نہیں دیتے، نماز کو کوئی اہمیت نہیں دیتے، رات بھر جاگے رہیں گے، فجر کی اذانیں ہو جائیں گی تو سو جائیں گے، فجر کی نماز بھی نہیں ہوگی، ظہر کی نماز بھی نہیں ہوگی، اور یہ ایک دن دو دن نہیں، ایک آدھ دفعہ نہیں، معمول بن چکا ہے، گھروں کا، پورے خاندان کا یہ معمول بن چکا ہے کہ رات بھر جاگتے رہیں گے، ٹی وی دیکھتے رہیں گے، موبائل دیکھتے رہیں گے، صبح جب اذانیں ہو جائیں گی تو سو جائیں گے، ظہر کی نماز بھی جائے گی، فجر کی بھی جائے گی، کوئی پتہ نہیں۔ حدیث میں آتا ہے اگر ایک آدمی فجر کی نماز نہیں پڑھتا، اس کے نہیں اٹھتا تو شیطان اس کے کان میں پیشاب کرتا ہے۔ اگر آپ کو اپنے آپ کو اتنا گندا کرنا ہے شیطان سے پیشاب کروانا تو ٹھیک ہے، اگر ایسا نہیں کروانا تو آپ کو ہر حال میں بستر سے اٹھ کر مسجد میں آنا پڑے گا۔ میں نے حدیث میں پڑھا ہے، صحیح بخاری شریف کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری مرض کے اندر، جس مرض میں آپ کا وصال ہوا، آپ کا انتقال ہوا، کبھی آپ پر غشی ہوتی، کبھی ہوش کی حالت میں ہوتی، اس حالت میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دو آدمیوں کے سہارے سے مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آئے، اور صحابی فرماتے ہیں کہ ہم نے اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سہارا دیا ہوا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک کندھے کے نیچے میں نے کندھا دیا ہوا تھا، اور دوسرے کندھے کے نیچے دوسرے نے کندھا دیا ہوا تھا، آپ کا پورا بوجھ، آپ کے وجود کا پورا بوجھ ہم پر تھا، زمین پر آپ کے پاؤں صرف کھسک رہے تھے، اور الٹے کھسک رہے تھے، ایسا نہیں کہ سیدھا بلکہ الٹے کھسک رہے تھے۔ اس حالت میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے مسجد میں تشریف لائے، نماز پڑھی ہے۔ مجھے بھی اور آپ کو بھی یقین ہے اور ایمان ہے کہ اگلے پچھلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب کچھ معاف ہے، کسی بھی چیز کا آپ سے باز پرس نہیں ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا سخت مشکل عمل کر کے امت کو بتایا ہے کہ اس حالت میں بھی تجھ پر نماز معاف نہیں۔ جب تجھ پر غشی کی حالت ہو اور بے ہوشی کا عالم ہو اور تو ہوش میں آ جائے اور نماز سبق ہو، تجھے نماز کی فکر کرنی چاہیے۔ تو خود نہیں جا سکتا، سہارے سے جائے گا، اپنے بیٹے اور اپنے بھائی کے سہارے سے مسجد تک جائے گا، اس طرح بھی چلا جا، اس لیے کہ نماز تجھے اللہ نے معاف نہیں کیا۔ جب اس حالت میں بھی اگر معاف نہیں ہے تو ایک گھٹا کٹا نوجوان آدمی، مسلمان آدمی مسجد میں آ کر نماز نہیں پڑھتا تو اس کو میں کیا شکوہ کروں گا؟ کیا اس کے اور ہندو میں کوئی فرق ہے؟ اس کے اور یہودی میں کوئی فرق ہے؟ وہ بھی مسجد نہیں جانتا، وہ بھی نماز نہیں پڑھتا، اسی طرح ایک مسلمان بھی نوجوان آدمی ٹھیک ٹھاک گھٹا کٹا مسجد میں نہیں آتا۔ صرف رمضان میں اللہ جانتا ہے، رمضان کے علاوہ اللہ نہیں جانتا، رمضان میں مسجد جانتا ہے، رمضان کے علاوہ مسجد نہیں جانتا۔ ہمارے مسائل کا حل، ہمارے پریشانیوں کا حل صرف اور صرف یہ کہ ہم سب نمازی بن جائیں۔ اگر ہم سب اللہ کو یاد کرنے والے بن جائیں، اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جائے، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں کہ وہ رحمت کے فیصلے جو صحابہ کرام کے دور میں اللہ پاک نازل فرماتے تھے، جو سکون اور عافیت ان کے پاس تھی، وہ ہمارے پاس بھی آ جائے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔